بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ ناشتے کے بعد سبز چائے کا ایک کپ پینے سے وزن کم ہو سکتا ہے۔ گاجر کا استعمال چھاتی کے کینسر سے بچاؤ میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سونے سے پہلے بستر اور کپڑے جھاڑ لینے سے نیند بہت اچھی آتی ہے۔ جو میاں بیوی زیادہ جھگڑتے ہیں ان کے بچے نافرمان پیدا ہوتے ہیں۔ دانتوں کو کیڑوں سے بچانے کے لیے مسواک کریں۔ جس کی آواز بیٹھ جائے تو وہ سونف کے چند دانے چوس لے، آواز اسی وقت کھل جائے گی۔ جن لوگوں کو اکثر قبض کا مسئلہ رہتا ہو بڑے گوشت کا استعمال نہ کریں۔ چینی کا استعمال کم کر دیا جائے تو انسان نہ صرف شوگر بلکہ بہت سی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ شام 5 سے 7 کے درمیان کا وقت فیصلے کا بہترین وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت آپ کا دماغ تیز کام کرتا ہے۔ صبح نہار منہ انڈے کی زردی دودھ میں ملا کر پینے سے 3 ماہ میں رنگ سرخ اور سفید ہو جائے گا۔ معدے کے السر کو ختم کرنے کے لیے بغیر چینی کے دودھ میں سبز الائچی ڈال کر ابالیں، فریزر میں اتنا ٹھنڈا کریں کہ برف بننے لگے، پھر روزانہ 1 گلاس پی لیں۔ معدے کی جلن اور تیزابیت ختم ہو جائے گی۔ دودھ میں سیب کا رس ملا کے پینے سے دل کو طاقت اور توانائی ملتی ہے۔ اگر کسی کو ہیضہ رہتا ہو تو وہ پیاز کا رس لیموں میں ملا کے پیے، افاقہ ہوگا۔ رات کو کھانا دیر سے مت کھائیں، معدے پر سوجن آ جائے گی۔ جلی ہوئی جگہ پر شہد لگا دیں، جلی ہوئی جگہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ داڑھ میں درد شروع ہو جائے، لہسن کا 1 جوا داڑھ پر رکھ دیں، تھوڑی دیر میں درد غائب ہو جائے گا۔ زبان پر کٹ کے نشانات ہونا جگر کے خراب ہونے کی ٹھوس علامت ہے۔ بوڑھے جانوروں کا گوشت مت کھایا کرو، اس سے آپ کے بدن میں طاقت کم ہو جائے گی۔ اگر آپ کے بال جھڑنے لگے ہیں، پانی میں 2 چیزیں ملا کے سر پہ لگائیں، چند دنوں میں بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ کلونجی اور میتھی دانے کا استعمال کریں۔ زیادہ ننگے پاؤں چلنے سے پاؤں کے تلوے سخت ہو سکتے ہیں۔ جو عورتیں ڈھیلے کپڑے پہنتی ہیں وہ زیادہ صحت مند رہتی ہیں۔ جس کو زیادہ غصہ آئے وہ 2 کیلے کھا لے۔ مونگ پھلی کھانے کے بعد پانی پینے سے کھانسی کی شکایت ہو سکتی ہے۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں وہ نہار منہ 1 چمچ شہد کا استعمال کریں۔ ہفتے میں 1 بار ضرور ناک کے بال کاٹ لیا کرو، وبائی امراض سے نجات ملتی ہے۔ اگر آپ کمزوری کا شکار ہیں تو ان 2 چیزوں کا باقاعدگی سے استعمال کریں۔ کشمش اور چنے میں آئرن بہت ضروری اور وائٹامنس ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کے جسم کو فائبر مقدار میں توانائی مل سکتی ہے۔ غذائی ماہرین کے مطابق پیاز میں اینٹی بیکٹیریل خصوصیت پائی جاتی ہے۔ کوئی تیز خوشبو نہ سونگھا کرو، اس سے آپ کے دماغ میں خشکی پیدا ہو جائے گی۔ ادرک کے پانی میں بادام لیموں کا رس ڈال کر سر پہ لگائیں۔ ہلدی جسم کے درد کو دور کرنے میں مفید ہے۔ زیادہ لیس کھانے سے پیٹ بھر سکتا ہے۔ اگر دائیں بازو میں درد ہو، جگر کمزور ہونے کی علامت ہے۔ کچے چاول مت کھایا کرو، اس سے گردوں میں پتھری پیدا ہو جاتی ہے۔ غیر ضروری بالوں پر نمک اور پھٹکڑی کا مساج کریں، بال جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ چہرے کے فالتو بالوں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو چہرے پر پھٹکڑی مل دو۔ نیم کے سوکھے پتوں کی دھونی سے مچھر اور مکھیاں بھاگ جاتے ہیں۔ ادرک کا رس نکال کر شہد میں ملا کے پی لیں، اس سے چھاتی کا درد ختم ہو جائے گا۔ مسواک کرنے سے عقل بڑھتی ہے اور کھانا ہضم ہوتا ہے۔ سر پر گنجا پن ہو وہاں دھنیے کا رس لگا دیں، گنجے پن کی شکایت دور ہوگی۔ 1 ہفتے کے لیے روزانہ انجیر پانی میں بھگو کر صبح خالی پیٹ کھائیں۔ ایسا کرنے سے آپ کے جسم میں نیا خون بنے گا، جسم میں طاقت آئے گی۔ اگر ایڑیوں میں تکلیف ہو تو بکرے کی چربی میں زیتون کا تیل اور کشمش ملا کر ابالیں، رات کو سونے سے پہلے مالش کریں۔ ادرک کی چائے سینے کی جکڑن، شدید نزلے میں مفید ہے۔ چینی کے بغیر چائے پینے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ جسم پر موٹاپا بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ
چینی کا زیادہ استعمال ہے۔ اگر چینی کم کر دی جائے تو انسان اپنی زندگی کے دنوں کو بڑھا سکتا ہے۔ چہرے کی چمک بڑھانے کے لیے تھوڑی سی دہی میں چند قطرے سفید سرکہ مکس کریں اور ہفتے میں 3 بار چہرے پر لگا لیں۔ ہونٹوں کو گلابی رکھنے کے لیے زعفران پیس کے لگائیں۔ اگر ہونٹ پھٹ رہے ہوں تو رات کو سونے سے پہلے ان پر ملائی لگا لیں۔ موٹاپے سے بچنے کے لیے سفید چاول کم استعمال کریں۔ وزن کم کرنے کے لیے گرم پانی میں شہد ملا کے پئیں، بے حد فائدہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو پھیپھڑوں کی بیماری کا مسئلہ ہو ان کو چاہیے کہ دن میں 8 گلاس پانی پئیں۔ جو لوگ موٹاپے کے شکار ہیں، دبلے پتلے ہونا چاہتے ہیں، روزانہ سبزیاں اور لیموں کھایا کریں۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے وہ روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ اس کے علاوہ لال چقندر کا استعمال بھی بہترین ہے۔ رات کے وقت کیلے کا شیک پینے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے اور گیس کی شکایت ہو سکتی ہے۔ کھانا ہمیشہ اپنے ہاتھ سے کھائیں، یعنی چمچ وغیرہ کا استعمال نہ کریں۔ نارمل ڈیلیوری والی عورت 1 مہینے کے بعد یوگا شروع کر سکتی ہے۔ ڈیلیوری آپریشن والی عورت 3 مہینوں کے بعد یوگا شروع کر سکتی ہیں۔ کالے انگور کھانے سے متلی نہیں ہوتی۔ بینگن کی سبزی کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ جب عقاب اپنی پرواز روک لے تو کوے خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ آسمان ان کا ہے۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جن کو ہمارے درد کا احساس ہو، ورنہ خیریت اور راستے میں آنے جانے والے لوگ بھی پوچھ لیتے ہیں۔ جو کا دلیا بنا کر کھانے سے بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ بھنڈی کا جیل بالوں میں لگانے سے بالوں میں زبردست چمک آ جاتی ہے۔ بانجھ پن میں بھنڈی اور گوبھی کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہ عورتوں کو ضرور کھانی چاہیے۔ خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی ہوتی ہے۔ پھلوں کے زیادہ استعمال سے انسان ڈپریشن کے مرض سے بچا رہتا ہے۔ لیٹ کر کتابیں پڑھنے سے دماغ کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ میتھی ایسی سبزی ہے جس کو کھانے سے کمر کا درد دور ہوتا ہے۔ بانس کی جڑ کا سونف کھانے میں شامل کر دو، چھوٹا قد بڑھنے لگے گا۔ اگر چہرے کو خوبصورت بنانا ہے تو چہرے پر بادام کا تیل لگا لیں۔ ناراض رہنے سے چڑچڑے پن کی بیماری آتی ہے۔ دوسری طرف بھیگے ہوئے چنے میں پروٹین، فائبر، کاربوہائیڈریٹ وغیرہ ہوتے ہیں۔ یہ تمام غذائی اجزاء آپ کے جسم کے لیے بہت اہم ہیں۔ ہر 3 دن بعد چینی کو پیس کر انڈے کی سفیدی میں ملا کر چہرے پر لگاؤ۔ چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی، چہرہ صاف رہے گا۔ سرسوں کا تیل آدھا پاؤ لے کر اس میں 6 ماشے مشک کافور ملائیں۔ جہاں خارش ہو بدن پر ملیں، چند دنوں میں خارش ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ آج ہی شکر ادا کرنا شروع کرتے ہیں تو سمجھ لیں آج سے ہی حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جو عورت بوڑھی عورتوں سے میل جول رکھتی ہے وہ زیادہ ذہین ہوتی ہے۔ جس گھر میں رشتے بہت کم آتے ہوں وہاں چھت پر پرندوں کے لیے دانے پانی کا انتظام کریں۔ نہار منہ کنگھا کرنے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں سبز رنگ کے پردے ہوں وہاں سے نحوست دور ہونے لگتی ہے۔ ناظرین، سبز گھاس پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے سے پھیپھڑوں کی صفائی ہو سکتی ہے۔ سورہ اخلاص پڑھ کر گھر میں داخل ہوا کرو، اس سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ نکسیر کا خون اگر بار بار بہنے لگے تو دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ فاصلوں سے کبھی فرق نہیں پڑتا اگر رشتوں کی جڑیں مضبوط ہوں۔ لوگ تو وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن سے بات کر کے انسان کا دل پرسکون اور ہلکا ہو جاتا ہے۔ رشتے نبھائے نہ جائیں تو بنانے بھی نہیں چاہیے۔ کسی کو اذیت میں ڈالنے کا کیا فائدہ؟ درود شریف کا ورد کرنے سے مصیبت اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ ہڈیوں میں طاقت اور جوڑوں میں توانائی چاہتے ہو تو کوکنگ آئل کی بجائے کھانے میں سرسوں کا تیل استعمال کرو، بیماریوں سے بچے رہو گے۔ تیز پتے کی چائے ہاضمے کو درست اور تیزابیت کو ختم کرتی ہے۔ دل کی صحت کے لیے گاجر کا جوس مفید ہے۔
کیونکہ اس سے کولیسٹرول کم ہوتا ہے۔ پلاسٹک کے کپ میں کبھی بھی چائے نہ پیو، کیونکہ ایسا کرنے سے کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ کبھی بھی گرم چیز پلاسٹک کے برتن میں نہ ہی رکھیں۔ عورت صدیوں تک جوان نظر آنا چاہتی ہے تو کشمش کھایا کریں۔ سر کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں، مچھلی کھانا شروع کر دو۔ صبح کو جلدی اٹھنے والا کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ پاؤں کے ناخنوں کو بار بار چھونے سے انسان چست اور توانا رہتا ہے۔ جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے جسم میں توانائی کئی گنا تک بڑھ جاتی ہے۔ بدن کی الرجی کو دور کرنا چاہتے ہو؟ بکری کا دودھ بغیر چینی کے پی لیا کرو۔ لیموں جگر کو صاف کرنے میں مفید ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے کی عادت ٹانگوں میں درد کی وجہ بنتی ہے۔ ہچکی کو روکنے کے لیے ایک سبز الائچی اچھی طرح چبا کر نگل جاؤ، اس کے بعد ایک گلاس ٹھنڈے پانی کا پی لو، ہچکی بند ہو جائے گی۔ بند گوبھی کے پتے سلاد میں ملا کر چبانے سے پیشاب کھل کر آئے گا۔ گلقند کھانے سے یادداشت بڑھے گی۔ انڈے کی سفیدی سر میں لگانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ گرم چیزیں کھانے سے دانت کالے ہو جائیں گے۔ 3 مہینے بالوں کی نوکیں مت کاٹیں، اس سے بالوں کی نشو و نما تیز ہو جائے گی، جو موسمی بیماریوں سے بچاؤ میں مدد فراہم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ پیاز کے استعمال سے وائرل انفیکشن کے خطرات بھی کم کیے جا سکتے ہیں۔ اگر ایک عورت اور ایک شخص سے بحث کرتی ہے، اس کی واقعی پرواہ کرتی ہے۔ کم بحث صرف اس وقت ہوتی ہے جب اسے دلچسپی نہ ہو۔ جس کو بھولنے کی بیماری ہو اور حافظہ تیز کرنا چاہتے ہو، وہ ادرک کا مربع 3 ٹکڑے شہد میں ملا کر نہار منہ کھا لیں۔ پرندوں کو آزاد کرنے سے رزق بڑھ جاتا ہے۔ اسپغول کھانے سے معدے کی تیزابیت سے ہونے والی جلن نہیں ہوتی۔ نہ جانے کون سی شہرت پر انسان کو ناز ہے۔ انسان تو اپنے آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ باتیں 4 قسم کی ہوتی ہیں۔ وہ باتیں جن کے کرنے سے سراسر نقصان ہو، وہ باتیں جن کے کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہو، وہ باتیں جن سے نفع بھی ہو اور نقصان بھی ہو، وہ باتیں جو نفع اور نقصان دونوں سے خالی ہوں۔ لوگ بیٹی کو سمجھاتے ہیں کہ گھر کی عزت خراب مت کرنا۔ بیٹے کو کیوں نہیں سمجھاتے کسی کے گھر کی عزت خراب مت کرنا۔ قوت بہا کو بڑھانے کے لیے کھانے میں پیاز کا استعمال کرنا کبھی مت بھولیں۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر ملک شیک بنا کر پینے سے چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے، جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ پیاز کھانے سے آپ کا خون پتلا رہے گا۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پھولوں کا بھرا ہوا ٹوکرا دینا چاہتے ہیں، مگر ہم صرف ایک پھول کی ضد لگائے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں۔ غیر متوازن غذاؤں کے استعمال سے باعث بیشتر افراد کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ کچھ افراد گنج پن کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ بالوں کے گرنے کے عمل کو سست کرنے کے لیے یا روکنے کے لیے پیاز کا رس کافی حد تک فائدہ مند ہے۔ پیاز کا رس نکال کر بالوں پہ لگائیں اور خشک ہونے پر کسی اچھے شیمپو سے دھو لیں۔ بالوں کے گرنے کی پرابلم دور ہو جائے گی، بالوں میں شائننگ آ جائے گی، جڑ سے بال مضبوط ہو جائیں گے، نئے بالوں کی افزائش بھی ہوگی۔ جو شخص چھوٹی مصیبتوں کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بڑی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو شخص اپنا بید نہیں چھپا سکتا، وہ دوسروں کا کیا چھپائے گا۔ نئے سال تو زندگی میں آتے ہی رہیں گے، پر وہ کبھی نہیں آئیں گے جو ہم سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے ہیں۔ در حقیقت چنے اور کشمش دونوں ہی صحت کے لیے فائدہ مند ہیں۔ کشمش میں پروٹین، آئرن، فائبر، پوٹاشیم اور کوپر جیسے بہت ضروری غذائی اجزاء ہوتے ہیں جو کئی طرح سے فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ وہ نوجوان اپنا زیادہ وقت موسیقی سننے میں صرف کرتے ہیں، ان کو افسردہ ہونے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دودھ کی جاگ اگر ہونٹوں پر لگا دی جائے تو ہونٹ کبھی نہیں پھٹتے، اور چوٹ لگنے کی وجہ سے نشان ختم نہ ہو
تو وہاں دودھ کی جاگ لگا دیں، نشان جلدی ختم ہو جائیں گے۔ روغن زیتون روزانہ 20 ملی گرام استعمال کرنے سے زکام اور نمونیا نہیں ہوتا۔ سونٹ نامروی کا علاج ہے جو قوت مدافعت بڑھاتا ہے، نئی جان بڑھاتا ہے۔ دوپہر کے کھانے میں اپنے سالن پر 1/4 چمچ حصہ پیسی ہوئی سونٹ ڈال کے کھائیں، زندگی بدل جائے گی۔ جو لوگ اپنے جذبات کو چھپاتے ہیں وہ عام طور پر سب سے زیادہ پرواہ کرتے ہیں۔ اپنے ساتھی پر 3 دن سے زیادہ ناراض رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں محبت نہیں ہے۔ ہڈیوں کو مضبوط بنائیں۔ ناظرین، یہ ٹوٹکا لازمی استعمال کریں۔ جسم کی ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے بھیگے ہوئے چنے، کشمش کھانا زیادہ فائدہ مند ہے۔ چنے اور کشمش دونوں کے مرکب میں کیلشیم فائبر مقدار میں موجود ہوتا ہے جو آپ کی ہڈیوں کو مضبوطی کو بڑھاتا ہے۔ یہ کھوکھلی ہڈیوں میں زندگی لا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہڈیاں طویل عرصے تک صحت مند رہتی ہیں۔ جسمانی طاقت میں اضافہ۔ چنا اور کشمش کو توانائی کا پاور ہاؤس سمجھا جاتا ہے۔ خربوزے کے بیج کھا لینے سے ریڑھ کی ہڈی سیدھی رہتی ہے، کبھی ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ حمل نہ ٹھہرتا ہو تو نہار منہ انار کھانے سے معدے کی سوزش ختم ہوگی۔ جب معدے کی سوزش ختم ہوگی تو اس سے حمل بھی جلدی ٹھہر جائے گا۔ لیچی کا استعمال ہر قسم کے کینسر سے بچاتا ہے۔ لیچی گرمیوں کا نیا پھل ہے جو صرف کچھ ہی عرصے کے لیے آتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ دن میں 1 سیب کھائیں، ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دن میں 1 لیمو چربی سے بچا سکتا ہے۔ قند ذہنی دور کرنے کے لیے دار چینی استعمال کرنا مفید ہے۔ سب سے زیادہ مشکل اس دروازے پر دستک دینا ہے جس کی چابیاں کبھی آپ کی ملکیت رہی ہوں۔ جس شخص کی امیدیں چھوٹی ہوتی ہیں اس کے عمل بھی درست ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھیگے ہوئے چنے اور کشمش کو باقاعدگی سے کھائیں گے، اسے موٹاپے سے جسم میں خون کی کمی، کمزور قوت مدافعت کا مسئلہ ختم ہو سکتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کتنی آہستہ آگے بڑھ رہے ہو۔ ناکامی تب آتی ہے جب تم رک جاتے ہو۔ پیٹ کے امراض کا شافی علاج ہلدی کا استعمال ہے۔ بدن میں چستی پیدا ہو جاتی ہے اور یہ بواسیر کے لیے مفید ہے۔ باورچی خانے میں کھڑکیوں دروازوں میں اگر چونٹیاں آ جائیں تو لیموں کا رس نچوڑ دیں، چونٹیاں بھاگ جائیں گی۔ پالک، ساگ اور میتھی بدن کی تھکاوٹ اور سستی کو دور کرتی ہیں۔ جو لوگ اپنے دماغ کو ہمیشہ تیز رکھنا چاہتے ہیں وہ کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ اگر پاؤں کی ایڑیاں پھٹ جائیں تو موم بتی کی موم پھٹی ہوئی ایڑیوں پر لگا دیں، اس سے ایڑیاں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ انجیر کھانے سے ہڈیوں اور جوڑوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ وقت اور دولت اگر آپ کے پاس زیادہ ہوں تو اس کا اچھا استعمال کرو، کیونکہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہتے۔ لمبی زندگی چاہتے ہو تو رات کو اس پگول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لو۔ مچھلی کھانے سے آپ ذہنی دباؤ سے بچے رہتے ہیں۔ مچھلی کے استعمال سے بالوں کی نشوونما بہتر ہوتی ہے۔ پانی ایک سانس میں مت پیا کرو، ایسا کرنا جگر کے درد کا باعث بنتا ہے۔ جس کے پیٹ میں رسولی ہو وہ نہار منہ دار چینی کا قہوہ پئیں۔ کھیرے کو چہرے پر رگڑنے سے داغ دھبے ختم ہوتے ہیں۔ اگر حمل کے دوران متلی اور الٹی ہو تو سونف والا پانی پینا فائدہ مند ہے۔ کھیرے اور تربوز کے بعد پانی نہ پئیں ورنہ ہیضہ ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں بغیر تکیے کے سونے سے کمر مضبوط ہوتی ہے، کمر میں درد نہیں ہوتا۔ چائے اور دہی دونوں تازگی بخش غذائیں ہیں، لیکن جب یہ معدے میں اکٹھے ہوتے ہیں ہاضمہ سست ہو جاتا ہے۔ سر پر ناریل کے تیل کی مالش کرنے سے بال گھنے، لمبے اور چمکدار ہوتے ہیں۔ اگر ناریل کا تیل انگلی پر لگا کر پلکوں پر لگایا جائے تو پلکیں خوبصورت ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں کا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو وہ کھانے میں کدو کا استعمال کریں۔ 1 انار روزانہ کھانے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ روزانہ سر پر کنگھی کیا کرو، سر میں خون کی روانگی تیز ہو جائے گی۔
جس سے بال لمبے ہوتے ہیں بالوں کا گرنا بند ہوتا ہے۔ سوجن کم کرنے کے لیے ہلدی کا استعمال کریں۔ گرم دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے سوجن دور ہوتی ہیں۔ جوڑ اور ہڈیاں مضبوط ہوتے ہیں۔ پٹھوں کی کمزوری دور کرنے کے لیے کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے 21 کالی مرچیں 2 کپ پانی میں ابال کر چھان لیں اور پی لیں۔ ہمیشہ کے لیے پٹھوں کا درد اور پٹھوں کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی تو لازمی لائک کیجیے گا۔ شکریہ۔